کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے اسے روکا ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سن لو، جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟
تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح کا کوئی اور کلام ہو سکتا ہی نہیں، اور یہ قرآن نے کھلا چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ بتا دیا گیا کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھتے رہنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور جو قرآن کریم پر ایمان رکھنے سے دور ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں قرآن کریم پر سچا ایمان رکھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی رضا اتاری ابن محمد فرید اتاری نعت خان ابن نعت خان آج ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے ان سے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرش کی عقل دنگ گئے، چرخ میں آسمان گئے، عرش کی عقل دنگ گئے، چرخ میں آسمان گئے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان گئے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل گئے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل گئے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان گئے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان گئے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ خوف
رکھ رضا ذرا تو گیا عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو گیا عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان گئے تیرے لیے امان گئے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد نگو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نگو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائیں تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائیں تھوڑی خاک ان کے آستانے سے نگو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نگو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائیں تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائیں تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ایک عالم آقا تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ایک عالم گزارا سب کا ہوتا گئے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں آقا زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں مجھے مرنا گیا آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے
سے پلٹتا ہے جو ظاہر سے کہتا ہے نصیب اس کا پلٹتا ہے جو ظاہر سے کہتا ہے نصیب اس کا مدینے سے پلٹ آیا ہوں پلٹتا ہے جو ظاہر سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو آقا بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو پھر مجھے شاہ بغروبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں پر فاطمہ ہے در مدینے میں بلا لو اپنے در پر اب تو غم خانہ بدوشوں کو پھرے کب تک ذلیل و خوار در در ٹھکانے سے پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے نہ پہنچے
سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. غبار المدینہ تھی شفاء لکل داء. مدینے کی مٹی ہر بیماری سے شفا ہے. کیا بات ہے. اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ کی با ادب ذوق والی شوق والی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے. آمین. بیماروں کو اللہ کریم صحت اور سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ انسان سنتا تو ہے لیکن بس سنتا ہی ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. عقل مند وہی ہے جو وقت آنے سے پہلے سمجھ جائے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی جب تک صحت یاب ہوتا ہے پھر تو بہت کچھ گردا گرد ہوتا ہے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر مخصوص افراد وہ بھی کچھ ہی ٹائم کے لیے بننے کے بعض اوقات قریب رہ پاتے ہیں. تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو ان کو واقعی بندہ غنیمت جانے اور عافیت اور سلامتی والے کام جو ہے وہ کرتا جائے. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز صحت بھی ہے. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. تو بندے کو چاہیے کہ بندہ غنیمت بھی جانے اور کام بھی ایسے کرے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے یہ ہم سے راضی رہے اور بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے. بہرحال اللہ عافیتوں سے ہم سب کو مشرف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی، ہماری یار اولاد کی، ہمارے عزیز و اقربا کی، ہمارے محبت رکھنے والے رشتہ داروں کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضرت مولانا جلال الدین رومی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، عدنان بھائی ان کا نام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کا نام جو ہے وہ محمد ہے. واہ، اور ان کے والد گرامی کا نام بھی محمد ہے. کیا بات. اور دادا جان کا نام حسین ہے. سبحان اللہ. اور جلال الدین ان کا لقب تھا، اور ان کے والد صاحب کا لقب جو تھا وہ بہاؤدین تھا. سبحان تو اللہ. یہ محمد بن حسین واہ. اور محمد جلال الدین بن محمد بہاؤدین. اور جلیل القدر جو ہے وہ زبردست عالم دین تھے. اللہ والوں کا یہ خاندان تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، اب دیکھیں نام جو ہے وہ محمد ہے جی اور جلال الدین لقب ہے. جی اچھا، پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے شہرت جو عطا فرمائی، جی جو زمانے میں اگر ایک لفظ بولا جائے، روم میں بہت سارے علماء گزرے، بڑے بڑے جو ہے وہ علماء وہاں تھے، لیکن جب مولانا روم کہا جائے تو ہر بندے کا ذہن جو ہے وہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منتقل ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے سعادت ابدی ان کے حصے میں یوں لکھی تھی کہ بلخ میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے سن 604 ہجری کے اندر، اور وہاں سے والد صاحب کے ساتھ پھر یہ، یعنی ان کو جو شہرت ہونی تھی وہ بلخ کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ روم کے اعتبار سے ہونی تھی. واہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہاں سکونت عطا فرمائی، جی. وہاں رہے، اور پھر وہاں انہوں نے علم دین حاصل کیا اپنے والد گرامی کے ساتھ. اس زمانے میں یہ مسلمانوں میں چونکہ رائج تھا، اور اب بھی یوں کہہ لیں کہ تقاضا تو یہی ہے، ہونا یہی چاہیے کہ جو ابتدائی تعلیم ہے، جو تربیت ہے، وہ گھر ہی سے بچے کی ہوتی ہے. اور احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب بھی ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے وہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام وہ بولے، تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب گھر کا ماحول ایسا ہوگا. تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بھی گھر سے اپنے والد گرامی سے تربیت حاصل ہوئی، اور والد گرامی کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ تو یوں جو ایک صدیقیت کی جو ایک جھلک ہے وہ آپ کی سیرت میں اور آپ کے والد گرامی کی سیرت کے اندر نظر آتی ہے۔ دین متین کے لیے قربانیاں دینا اور گھر بار کو چھوڑنا، بلخ سے چھوڑ کر جو ہے وہ روم میں آنا، قونیہ میں، اور پھر آپ دیکھیں مزار شریف جو ہے وہ قونیہ میں ہے، ترکی میں ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک شہرت، دوام، زہد، تقوی اور بہت ساری صفات سے نوازا تھا۔ اور پھر بہت سارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی، صاحب تصانیف بزرگ بھی ہیں بہت سارے، لیکن بعض اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کا لکھنا کچھ ایسا اخلاص پر مبنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی تحریر، ان کی تقریر، ان کا لکھا ہوا وہ ایسا مقبول ہوتا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فیض پا رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے ذریعہ نجات اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مثنوی شریف ہے، جسے مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، یہ زمانے سے بزرگوں کا معمول ہے کہ بڑے بڑے بزرگ، ہر ایک اس کا درس بھی نہیں دیتا، پڑھنا تو جو یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی لے کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل زبان تو چونکہ فارسی ہے، اس کے لیے اردو خواں آدمی کو تو اس کا ترجمہ اور یوں کہہ لیں شرح کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن وہ جو بزرگ مثنوی کا درس دیا کرتے تھے ان کی شہرت ہوا کرتی تھی کہ یہ مثنوی شریف کا درس دینے والے بزرگ ہیں، اور بڑے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء، بڑے بڑے اولیاء جنہیں دنیا جو ہے وہ ولایت کا آفتاب و مہتاب کہتی ہے، وہ اس کتاب کا درس دیا کرتے تھے اور لوگ سنا بھی کرتے تھے، اس سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ کی یوں کہہ لیں کہ تحریر کی وہ جو اخلاص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی شہرت عطا کی ہے، نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ بہت سارے غیر مسلم ممالک میں بھی اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، ریسرچ بھی کی جاتی ہے، اور اس کے اندر بیان کا جو انداز ہے ان کا، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کا تمثیل کے ذریعے، استعاروں کے ذریعے، کنایات کے ذریعے، مثالیں دے کر، اور بعض جو ہے یوں کہہ لیں کہ مختلف طرح کے قصوں کے اندر جو ایک پیغام وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تفہیم کا، لوگوں کے سمجھانے کا جو انداز، اور یہ ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ ہم امام حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی نے جو مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے، یہ انداز ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے، تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز کو لیا اور وہ ایسا اثر پذیر ہوا کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس کا درس بھی دیتے ہیں، کتاب کا سنتے بھی ہیں، ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، یعنی لذت و چاشنی اسی طرح برقرار ہے آپ کی تحریر کی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے، یوں کہہ لیں کہ جو آپ نے لکھا اسے اللہ کریم نے شہرت اور دوام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مدنی چینل پر بھی ایک پورا پروگرام مثنوی مولانا روم کے نام سے جو ہے وہ آتا ہے، اور حضرت استاد العلماء رکن شورا حضرت مولانا محمد اسد اتاری مدنی نام کا القدسیہ یہ پروگرام کرتے ہیں، اور کیا ہی زبردست اور پیارا ان کا جو ہے وہ انداز ہے۔ کچھ انشاءاللہ اس کا کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے پروگرام کا بھی۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بزرگوں کی باتیں جو ہے وہ انداز اگر آپ دیکھیں تو یہ سادے سادے انداز میں بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ ان کا کیا ہے، ترہ امتیاز ہے، یعنی یہ ان کی ایک یوں بولے کہ بڑی ڈومینیٹڈ جو ان کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آسان سے انداز میں، سادے سادے الفاظ میں ایک بڑا میسیج اور ایک بڑا پیغام جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کا طریقہ اور سلیقہ رہا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ ایک مقام پر آپ نے جو اپنے اصحاب کو وصیت فرمائی، خالد بھائی، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی جو ہے وہ ذکر کیا جائے تاکہ یہ بات واضح طور پر سامنے آ جائے کہ اولیاء کا انداز، اہل اللہ کا انداز، اللہ کے نیک بندوں کا انداز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ علم سے مالا مال، بلکہ علم کے باہر زخار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا علم کا انداز بھی اپنی مثال آپ تھا، اور ان کا جو عمل تھا اس کی بھی اپنی ہی بہار تھی،
اور جو ان کے پاس آتے تھے ان کو یہ کیا نصیحت فرماتے تھے، ان کو یہ کیا ارشاد فرماتے تھے، کیا باز کرتے تھے، کس رستے کی طرف جو ہے وہ لے کر کے جاتے تھے، یہ بات بھی فراموش کرنے والی نہیں ہے۔ یقیناً اسی رستے کی طرف لے کر کے جاتے تھے جو رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دکھا کر کے بتا کر کے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اچھے اعمال کرنے۔ کیا فرمائیے خالد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلال الدین رومی اپنے وقت کی نابغہ روزگار ہستی ہیں، اور اس کو کہا جائے لاکھوں میں ایک تو بیجا نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پاس آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے کلام ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا کرتے تھے، بلکہ کسی کو غمناک بھی دیکھا کہ وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے تو اس سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ غم اس لیے ہے کہ دل دنیا میں لگا ہوا ہے، اللہ اگر دل دنیا سے ہٹ جائے تو غم ہی دور ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو، مرید کو فرمانے لگے کہ پرندہ ہے، فرماتے ہیں جو زمین سے اڑتا ہے، اگرچہ جب اڑتا ہے تو آسمان کو تو نہیں پہنچتا، لیکن کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ زمین میں جال پھینکنے والے کے جال سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی بندہ جب نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کی بلندیوں کو پہنچ جائے، لیکن بازاریوں سے تو وہ استثناء حاصل کر لیتا ہے، اہل بازار سے تو بچ کے رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والوں کا ایک انداز تو اختیار کرتا ہے۔ یوں وقتاً فوقتاً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رفقا کو، اپنے مریدین کو وصیت فرماتے۔ ایک موقع پر اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے باطن اور ظاہر میں ڈرتے رہو، باطن میں بھی ڈرو، ظاہر میں بھی ڈرو۔ پھر ارشاد فرمایا تھوڑا کھانا کھایا کرو، تھوڑا سویا کرو، تھوڑی باتیں کیا کرو، اور گناہوں کو بالکل چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ولی کا ایک مزاج اور انداز کیا ہوتا ہے، اپنے مریدین، محبین اور متعلقین کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب بس میں ہوں تو مجھ پر تکیہ کرو، باقی سب کو چھوڑ دو، بلکہ اللہ والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پایا جاتا ہے تقلیل کلام سے، تقلیم منام سے، کم کھائے بندہ، کم سوئے، کم گفتگو کرے۔ جب یہ اوصاف اس کے اپنے مزاج میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی عادات کا یوں سمجھے کہ فطرت ثانیہ کہلانے لگتے ہیں، تو پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف گویا پرواز کرتا ہے، اور اللہ کریم اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ فرمانے لگے کہ ہمیشہ روزہ رکھا کرو، ہمیشہ قیام شب کیا کرو، شہوت کو چھوڑ دو، سب لوگوں کا ظلم اٹھاتے رہو، ایسا نہ کرو، لوگوں پر ظلم کرو، ظالم بن کر تمہاری شہرت ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ کے بندے کو چاہیے کہ وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر اس کے رحم کو طلب کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھ پر رحم فرمائے، ایسے ہی اپنی توجہ جب مخلوق کی طرف کرے تو پھر ظالمانہ حیثیت میں نہیں بلکہ ایک رحم کرنے والے فرد کی حیثیت میں مخلوق کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ وہ انداز ہے جو بندہ اپنی جب ہستی میں شامل کر لیتا ہے تو اسے خود ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو میرا کارساز ہے، جو میرے کاموں میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی نا، یہ صوفیہ ان کا ایسنس ہمیں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کاموں کا معین و مددگار ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور یہاں پر یہی سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، اس کی معافی اور اس کی عنایات تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ کیا بات ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا مددگار ہے، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اور پھر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ایک اور بات بتائی ہے، وہ بھی بڑی زبردست ہے، اور یہ جو پورا آپ کا وصیت کا یہ سارا بیان چل رہا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اس کے اندر سارا جو چلتا آ رہا ہے
تو اس میں آگے ایک اور بڑی اہم بات ہے، فرماتے ہیں بندہ صحبت چھوڑ دے کن کی؟ السفہائی، اللہ بے وقوفوں کا ساتھ بندہ کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ والعوامی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے دور رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں ان کا ساتھ بھی کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ ان کا ساتھ کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ بے وقوفوں کے ساتھ بھی ہے، اور جن کے دل میں نہ یاد خدا ہے، نہ یاد مصطفیٰ ہے، نہ دل میں ہے، نہ ظاہر میں ہے، نہ باطن میں ہے، مطلب کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہم انہی کے ساتھ جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اسی خالی برتن کی طرح جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ آدمی جو ہے وہ یہ بھی اثر قبول کرتا ہے، بے شک آدمی اثر کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ آج دیکھیے ہم 4 جو ہے مبلغ موجود ہیں، جناب مدنی رضا تاری بھائی بھی ہیں، ان کے پاس بھی چادر ہے، خالد بھائی کے پاس بھی ہے، حافظ دان چشتی صاحب کے پاس بھی ہے، اور میرے پاس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس طرح چادر رکھنے میں راحت ہے، میں نے جو ہے وہ ایسے رکھی۔ خالد بھائی کا بھی انداز آپ دیکھ رہے ہیں، عدنان بھائی کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، مدنی رضا بھائی نے ایک اپنے اس میں جو ہے وہ انداز میں اس کو رکھا ہے چادر کو۔ تو میں یہ کیوں رکھی چادر؟ اس لیے کہ انسان نے سردی کا اثر کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ سردی کا اثر قبول کیا ہے۔ ایک مناسب حد تک تو سردی چلو ٹھیک ہے آ رہی ہے، لیکن جہاں یہ ایکسٹریم پہ جا رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے بندے نے کیا کیا ہے؟ سردی سے بچنے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ نیچے جو ہے وہ گرم کپڑے پہن رہے ہیں، بالکل پہننے چاہیے۔ جرسی سویٹر جو ہے وہ پہن رہے ہیں۔ یہ کیوں پہن رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مزید ٹھنڈ سے، وہ ٹھنڈ جو خطرناک حد تک جا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ گرم مشروب پیے جا رہے ہیں، ڈرائی فروٹس جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں، مونگ پھلی کھائی جا رہی ہے۔ کیوں کھائی جا رہی ہے؟ بندہ اثر لے رہا ہے تو ہی اپنے آپ کو اس جو ہے وہ موسم کے اندر سسٹین کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں یوٹیلائزیشن کر رہا ہے۔ تو جس طرح سردی سے زیادہ سردی سے بچنے کے لیے بندہ یہ چیزیں جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ تو اس طرف تو جانا ہی نہیں، رستہ ہی نہیں اختیار کرنا، تو اس سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہ اس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے، تعلیمات سے غافل یا باغی ہیں، اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ وہ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھن پیستا نہیں، گھن پیسنے کے لیے ہوتا نہیں ہے، پیسنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ گیہوں۔ لیکن چونکہ گھن گیہوں کے ساتھ لگ گیا، لہذا یہ بھی کیا ہو گیا؟ پیس دیا گیا، پس گیا ہے۔ اور کیونکہ گیہوں نے پسنا تھا، یہ گھن اس کے ساتھ آ گیا، لہذا اب یہ بھی کیا ہوگا؟ پسے گا۔ تو یوں ہی جب بندہ جو ہے وہ بے وقوفوں کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرتا ہے، جس بندے کے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، یا جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی یاد نہیں ہے، اس اجڑے ہوئے، اس ویران جو ہے وہ کھنڈر کے ساتھ جو اپنا جو ہے وہ مکان بنائے گا، یا جو وہاں پر اپنی گزرگاہ رکھے گا یا بنائے گا، تو وہ پھر مصیبت اور بلا کا ہی شکار ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بھی انداز عدنان بھائی آپ دیکھیے، بہت سارے عدنان بھائی ہم نے دیکھے ہیں، دنیا کے اندر واقعات دیکھے ہیں، بندہ بذات خود فی نفسی ہی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک ٹھیک ٹریک پر ہی تھا، لیکن وہ کیا ہے آپ دیکھیے، ٹرین بھی خود بخود نہیں جمپ کرتی دوسرے ٹریک کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی ٹرین چلتی جا رہی ہے اور چھلانگ لگا کے دوسرے ٹریک پر جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کانٹا کھینچتا ہے، کانٹا کھینچتا ہے،
اور تھوڑی سی پٹڑی ہلتی ہے، زیادہ بھی نہیں ہلتی، چند آپ دیکھیں اگر آپ کو اس کی معلومات ہے تو چند سینٹی میٹر کا ہی ہوتا ہے معاملہ. وہ پٹڑی یوں سے یوں ہوتی ہے، تھوڑی سی بالکل ساتھ جیسے یوں ہے، یوں تھوڑی ہوتی ہے، جیسے یوں ہے نا، تھوڑا یوں ہو جاتا ہے تو یہ دوسری پٹڑی شروع ہو جاتی ہے، ٹریک چینج ہو جاتا ہے. تو کیا کیا ٹرین نے؟ ٹریک چینج نہیں کیا، باہر سے بندے نے کیا کیا، کانٹا بدلا تو ٹرین کا ٹریک کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. یوں ہی ہماری زندگی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. کوئی ایسا جو ہے وہ باغی تاغی اگر زندگی میں جو ہے وہ دوستی میں ایڈ ہو گیا، اس نے جو ہے وہ کانٹا ہدایت سے ہٹا کے گمراہی کی طرف پھیر دیا تو بس پھر گمراہی پر ہی چلنا ہے اس نے. یہ مثالیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں سیکھنے کے لیے. ایسے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوا. کیا فرمائیے گا؟ ایسے ہی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اور اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے ساتھ تعلق، ان کی سیرت کی بات کرنا، ان کی گفتگو کرنا، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ نیکوں کا ذکر کر کے ہم بھی اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں. ورنہ زمانے کے اندر آپ دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا شاگرد تھا، لیکن ایسا گمراہ اور بے دین ہوا کہ پھر ایک پورے کا پورا فرقہ جو ہے وہ مارد وجود کے اندر آ گیا، جو اس کے غلط تصورات کی وجہ سے پھر جو اس کے پاس بیٹھتا گیا، اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت کو چھوڑا. ہاں جی. اور یوں کہہ لیں اس سے اعتزال کیا، کنارہ کش ہوا، اور پھر زمانے میں معتزلی ہی کہلایا وہ. تو بات یہ ہے مردود ہو گیا، یعنی معتزلی، ہاں جی، راندا ہوا. بالکل زمانے نے اس کو رد کر دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہونا چاہیے. ان کی صحبت جو ہے، جیسے آپ نے ایک مثال کے ذریعے بہت پیارے انداز میں سمجھایا کہ جب ہم کسی ایسی پیسنے والی چیز کے ساتھ جب لگیں گے نا تو پھر پیس دیے جائیں گے. اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ لگے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے لیے خوف اور غم سے دوری کا وعدہ فرمایا ہے، پھر جب ان کا ساتھ نصیب ہوگا تو پھر ان کے صدقے میں جب ان پر انوار، تجلیات، فضل، کرم کی بارش جب ان پر ہوگی تو ان کے ساتھ رہنے والے بھی اس سے سیراب ہوں گے، چھینٹے ان پر بھی آئیں گے، وہ بھی فیضیاب ہوں گے، وہ بھی بچا دیے جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں، اس کو یوں بھی سمجھ لیجیے. ایک اور مثال حافظ صاحب، جی یہ اچھی بات کی ورنہ وہ نکل جائے گا اس کا، میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، معاف فرمائیے گا. آپ دیکھیں نمک کی تھیلی کتنے کی ملتی ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب 1 روپے کی وہ بڑی سی تھیلی ملا کرتی. چلیں اب نمک کا چونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں 95 96 کی، تو اب 1 روپے کا نمک تو نہیں ملتا، وہ تھیلی نہیں ملتی. بہرحال 8-10 روپے کی کیا لیں، 20 روپے کی لگا لیں، ایک عام نارمل سی تھیلی نمک کی. جی. تو آپ دیکھیں نمک تو اتنے کا ہے، لیکن پستہ، پستہ 5 روپے کا آپ کہیں پر جو ہے وہ، یا 10 روپے کا پستہ کہیں لینے جائیں گے نا تو وہ ڈرائی فروٹ والا کیا کہے گا، یہ بھی ایک آگے بات ہے. تو بہرحال وہ جو سمجھدار ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی جان 10 روپے میں ہم آپ کو پستے کے جو ہے وہ کوئی 2 دانے ہی 3 دانے دے سکتے ہیں، اور اس سے علاوہ اس سے اوپر اور کیا دے سکتے ہیں. یعنی ایک مہنگا ڈرائی فروٹ ہے پستہ. لیکن جب نمک جو ہے وہ پستے کے ساتھ لگتا ہے اللہ، اسی بھاؤ میں 3800 روپے یا 3600 روپے یا 3200 روپے کلو جو بھی ہے، تو یہ نمک بھی اسی بھاؤ میں، اسی تول میں، تل تو ہے تو نمک لیکن پستے کے ساتھ لگ گیا ہے تو اب پستے کے بھاؤ میں جو ہے وہ تل رہا ہے. واہ. یوں ہی بندہ جب اچھوں کی مجالست اختیار کرے گا، جس طرح فرمایا ہے وَمُصَاحَبَةِ الصَّالِحِينَ وَالْكِرَامِ، فرمایا کہ میں وصیت یہ کرتا ہوں کہ تم نے اگر ساتھ رہنا ہے تو کن کے ساتھ رہو؟ صالحین کے ساتھ رہو، اور جو کرم کرنے والے مہربان لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو. ہے یہ اتنا؟ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ. اسی طرح آپ دیکھیں بزرگان دین ایک اور بھی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ان کا قرب جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ، ان کے ساتھ رہنا آدمی کو گمراہی سے، بے دینی سے بچا لیتا ہے. جی. وہ فرماتے ہیں یہ جو پرانے زمانے میں اب بھی چکیاں ہوتی ہیں بعض جگہ، جیسے وہ آپ کی بھی ایک ویڈیو ہے جس کے اندر آپ چکی چلا رہے تھے، تو وہ جو چکی ہے اس کے اندر جو پیسنے کا کانسیپٹ ہے وہ یوں ہے
کہ وہ جو ایک درمیان میں جو کلی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ پارٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، دو کو جو ملانے کے لیے ہوتی ہے، جو چیز اس کے ساتھ لگی رہے گی وہ پیسنے سے بچ جائے گی، اور جو اس سے جتنا دور جائے گی وہ دو پارٹوں کے درمیان، دو پتھروں کے درمیان آ کر پیس جائے گی، پیس دی جائے گی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ساتھ چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے لگے رہیں گے تو آپ پسنے سے، زمانے کی جو چکی گھوم رہی ہے نا اس میں پسنے سے بچ جائیں گے، گمراہی بے دینی سے بچ جائیں گے۔ اس سے جتنا دور جائیں گے آپ پسنے میں آئیں گے، اس حضور علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہر طرح کے مصائب و آلام اور اس طرح کی چیزیں جو بندے کو دین سے دوری کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں اس کے اندر آپ اس سے محفوظ رہیں گے، ساتھ رہیں گے۔ ایسے ہی اولیاء کرام کی مثال ہے، تو ان کے ساتھ رہنا۔ اور جب ہم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں جب گھرانہ، والد، اور پھر جو ہے وہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے ایک مرید تھے والد صاحب کے، جن کی انہوں نے ذمہ داری دی تھی کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ زمانہ طالب علمی ہی سے دراصل جب ایک تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فضل اور کرم ہوتا ہے کہ جب کسی بندے سے دین کی بڑے پیمانے پر خدمت لینا اللہ کریم کو مقصود ہوتا ہے تو پھر اسے ویسی ہی صفات بھی عطا فرماتا ہے، اسی اعتبار سے اس بندے کے لیے اسباب بھی مہیا کیے جاتے ہیں، خاندان بھی، والد بھی، والدہ بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی، اور پھر تربیت بھی، پھر کچھ چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غیر معمولی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے بعض چیزیں دیکھیں جو عین الیقین سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر اس سے بھی ایک درجہ بڑھ کر حق الیقین تک جب تعلق رکھتی ہیں، ابتدا ہی سے جب ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے تو پھر آگے چل کر دنیا ان کے نام کے وظیفے کرتی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہ شہرت اور وہ دوام عطا کرتا ہے۔ اور آپ کی کیفیت ایسی تھی، کئی دن ابتدا ہی میں کئی دن کھانا نہیں کھایا کرتے تھے آپ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا قلیل الطعام بنایا تھا، اور سوچ فکر اس کے اندر آپ جو ہے وہ گہری سوچ کے اندر متفکر رہا کرتے تھے، سوچتے رہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا، فکر کرنا، تو یہ ایک وہ دائمی وصف تھا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ بھی جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے، ان کی صورت، سیرت، اس سے آشنائی بھی ہونی چاہیے، اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی اسی انداز میں گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ مثنوی مولانا روم کا جو بڑا پیارا سا پروگرام مدنی چینل پر چلتا ہے، آئیے آپ کو اس کا ایک بہت ہی زبردست سا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آئیے دیکھیے۔ بد نصیبی کیا ہے، خوش نصیبی کیا ہے؟ خوش نصیبی کیا ہے؟ دینی معاملات میں اپنے سے آگے والے کو دیکھنا، دینی معاملات میں آگے والے کو دیکھنا یہ خوش نصیبی کی علامت، اور دنیاوی معاملات میں آگے والے کو دیکھنا یہ بد نصیبی کی علامت۔ دینی معاملات میں آگے والے کو دیکھو، دینی معاملات میں آگے والے کو دیکھیں گے نا تو اب توجہ اس طرف جائے گی، میں تو صرف نماز پڑھتا ہوں، 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، میرا یہ بھائی کتنا نیک ہے، یہ تو تلاوت قرآن بھی کرتا ہے۔ جب تلاوت قرآن میں نے کرنا شروع کی اب آگے توجہ جائے گی، یہ تو پیر شریف کا روزہ بھی رکھتا ہے۔ جب پیر شریف کا روزہ بھی رکھنا شروع کیا، یہ تو روزانہ استغفار بھی کرتا ہے، یہ تو صدقہ بھی کرتا ہے، یہ تو خیرات بھی کرتا ہے، یہ تو ماشاءاللہ دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، یہ تو برائی سے بھی منع کرتا ہے۔ یوں نیکی کے معاملات میں اپنے آگے والے کو دیکھنا شروع کریں گے، خود بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، خود بھی نیکی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر توجہ دوسری طرف چلی گئی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو یہ آ گیا لیکن اس کے پاس تو وہ بھی ہے، اس دوڑ میں دوڑنا شروع کریں گے نا، اب بندہ ایک ایسی بے چینی اور کرب والی زندگی کی طرف جائے گا کہ جس کا علاج شاید اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ رات سوئے گا نا، اس نے تو فلاں گاڑی اب حاصل کر لی، میرے پاس تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو یہ حاصل کر لیا، میرے پاس تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رات بستر پر لیٹ کر بھی یہ اسی کیفیت میں آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوں گی، چھت پہ لگی ہوں گی، یہ سوچ رہا ہوگا اب پیسہ کیسے کماؤں، اب کیسے آگے بڑھوں، اب کیسے آگے بڑھوں، بس اسی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے نا پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکلے گا۔
جب یہ یوں اس انداز میں سوچنا شروع کرے گا نا، اب ذرائع آمدن ہے محدود، ان میں گاڑی تو آ نہیں سکے گی، اس میں عالیشان مکان تو بن نہیں سکے گا، اس میں زیادہ پرتعیش اور لگژری زندگی تو یہ گزار نہیں سکے گا۔ اب اس کی توجہ جائے گی، یار کیا کیا انداز اپناؤں کہ میں زیادہ سرمایہ جمع کر لوں، میں کیسے زیادہ پیسہ جمع کر سکتا ہوں۔ اب توجہ اس طرف جا رہی، اب اس میں کیا کیا چیزیں اس کے پیش نظر ہوں گی، کس راہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، یہ اس طرف سوچنا اور دیکھنا شروع کرے گا نا۔ یہ اگر تھوڑی سی رشوت لے لوں نا تو اپنا گھر کا نظام تو سیلری سے چل جائے گا، لیکن یہ جو رشوت کا پیسہ تھوڑا سا آ جائے گا نا تو چلو سائڈ بزنس تھوڑا سا ہو جائے گا اور اپنا مکان بن جائے گا، بچوں کا مستقبل بن جائے گا، وہ تھوڑی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھوڑا اگر کسی جگہ انویسٹ کر دوں نا، سود پہ لین دین کا سلسلہ، چلو چار پیسے تھوڑے سے اور آ جائیں گے، یہ اصل سرمایہ اپنی جگہ پہ جمع رہے گا، اس کے ساتھ اضافے کی صورت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ یوں اس انداز میں گناہ کی طرف بڑھنا شروع کرے گا۔ جب گناہ کی طرف بڑھنا شروع کرے گا نا، دل کا چین سکون اور قرار گیا، اب یہ بندہ شیطان کا بندہ بنے گا، اب یہ بندہ نفس کا بندہ بنے گا، اور اب یہ رحمان سے روح گردانی کرتے ہوئے شیطان کی پیروی میں زندگی گزارتا ہوا آگے بڑھے گا۔ الیاذ باللہ۔ یہ درس مثنوی پروگرام کی ایک چھوٹی سی جھلک جسے یوں بولیں آپ نے ابھی دیکھی ہے، اور یہ جو پورا پروگرام جب آپ دیکھیں گے، اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں کیا کہا ہے، وہ اشعار بھی سنیں گے اور پھر اس کا اردو ترجمہ بھی، اور ساتھ میں جب اس کی آگے تشریح جو ہے وہ آئے گی تو دل آپ کا جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ ذکر پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہم ہلکا سا ضرور کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں کچھ باتیں بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کا ایک جو ہے وہ ذوق بندے کو محسوس ضرور ہوتا ہے، جس کی زندہ مثال ہے حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام۔ فارسی کلام ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال سننے والے کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ عشق رسول کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے کلام کی، بزرگوں کے کلام کی۔ تو اسی طرح یہ پروگرام درس مثنوی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک تو آپ کا ذوق بھی بڑھے گا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور دل انشاءاللہ دنیا کی محبت سے پاک ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کی محبت سے جو ہے وہ آباد ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ کی کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، اور عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ جی۔ میرا نام محمد میلاد رضا طاری ہے، میں بلیک کنٹری سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہو رہا نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مرون دا دنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی تو نہیں۔ مرحبا جی۔ سگے اتار محمد عمر حیات اتاری تاندلیاں والا سے عرض گزار ہوں۔ سلمان بھائی، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور آج کا موضوع مولانا جلال الدین رومی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے۔ سلمان بھائی، ہم ان بزرگان دین کی سیرت پڑھتے یا سنتے ہیں، ان میں ایک جو نمایاں پہلو ہمیں وہ نظر آتا ہے نا، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عشق رسول کیسے ڈیولپ کریں، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں۔ اور پیارے نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام سنا دیں پلیز، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین جی۔ حافظ عدنان بھائی۔ عشق رسول کے لیے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ
عشق رسول تو ہماری ویسے بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت ہو. پھر اس کے لیے مختلف اسباب ہیں. جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، انہی کی صحبت اختیار کی جائے، انہی کی باتیں سنی جائیں. جیسے اس زمانے میں الحمدللہ رب العالمین ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت جو ہے وہ بصورت آواز بھی میسر ہے اور یہاں قرب بھی آپ کا میسر ہے. تو مدنی مذاکرے کے اندر شرکت کر کے ہم اپنے عشق رسول کو مزید بڑھا سکتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کر کے اچھے ماحول کے ساتھ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر ہم اس عشق رسول کی دولت کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں، اسے پروان بھی چڑھا سکتے ہیں. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اسی طرح دیگر اور چیزیں ہیں. عشق رسول پر اچھے نعت خواں سے نعت شریف سننا، حضور کے اوصاف جو ہے وہ سننا، یہ بھی عشق رسول میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ شمال ترمذی شریف ہے سے پاک کی کتاب، اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھے گی آپ کے دل میں. تو بہت سارے اسباب ہیں، تو ان کو وقتاً فوقتاً ان میں سے جو میسر ہو اس کو جو ہے ہمیں اپناتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ الرحمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی. سبحان اللہ. شمائل ترمذی کی کیا خوبصورت بات کی آپ صاحب آپ نے. اس کے تو جو ابواب کے نام ہے وہی بندہ جو ہے وہ جھوم جائے ان کے اوپر. باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حدیثوں کے بارے میں یہ چپٹر ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا بیان آیا ہے. باب ما جاء فی اتقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حدیثوں کے بارے میں بیان جس میں حضور کے ٹیگ لگانے کا بیان آیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باب ما جاء فی شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ان حدیثوں کے بارے میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب جو ہے وہ نوش فرمائے ہیں، پیے ہیں. کیا بات، کس طرح پیا ہے. فی شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور نے کس طریقے سے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ روایات موجود ہیں. سبحان اللہ. واقعی یہ عشق اور ذوق جو ہے وہ بڑھانے والی بڑی زبردستی کتاب ہے. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور میں عرض کروں، عشق رسول بڑھانے والا انداز، بندہ چہرے پر جو ہے وہ داڑھی سجائے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی، لہذا میں نے بھی رکھی. یہ داڑھی شریف کیا ہے؟ یہ حضور کی یاد دلا رہی ہے، محبت کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر امامہ شریف ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ حضور کی یاد ہے. اچھا، پھر قمیض اگر پہن رہا ہے، قمیض جو ہے وہ یہ پہنتا ہے، تو کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، اس میں بھی حضور کی جو ہے وہ یاد پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. پجامہ اگر پہن رہا ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اس کو یہ بھی موجود ہے مضمون. اچھا، رنگ ہیں، رنگ جس بھی رنگ کا لباس پہنے جو مردوں کے لیے جائز اور مناسب رکھا ہے شریعت مطہرہ نے. سبحان اللہ. سفید ہے تو حضور کو جو ہے وہ یہ پسند تھا، تو اس لیے سفید ہے. تو بہرحال یہ یوں بندہ جو ہے چیزیں ایڈ کرتا جائے گا نا، تو پھر یہ بہاریں جو ہے وہ محسوس ہوتی چلی جائیں گی. بعض خوشبو ہے جو کسی نے لگائی ہو نا، ہاں جی، تو بندے کو آ ہی جاتی ہے جی، لیکن خود لگائی ہو نا تو پھر آتی بھی رہتی ہے اور دوسروں کو بھی محسوس ہوتی رہتی ہے. تو یہ اطاعت رسول کی جو خوشبو ہے نا، اتباع رسول کی خوشبو ہے، یہ جہاں ہوتی ہے وہاں یہ بتاتی ہے کہ ہاں میں ہوں. محبت رسول کی خوشبو، اطاعت رسول، اتباع رسول کی خوشبو. تو یہ بندہ اس کو پھر محسوس بھی کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں تو دل کو ایک عجیب سا سکون جو ہے وہ میسر آتا ہے. واہ. ایک حاضری جو میں بھول نہیں سکتا، حضرت پیر بارو شریف میں جو ہے وہ حاضر ہوا. عدنان بھائی، میں کیا عرض کروں، یہ جب میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء اور مشائخ تھی تو اس وقت میں جو ہے وہ حاضر ہوا تھا. تو وہ یادگار حاضری جو ہے نا وہ ایک اور بھی یادگار حاضری ہے. جی، ایک اور بھی یادگار حاضری ہے. ایک اور بالکل یادگار حاضری
شاندار حاضری اولیاء کے مزار پر، یہ حضرت چند بادشاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو حاضری دی تھی یہ سانگڑ کے قریب، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو یاد جنہوں نے ساری زندگی اپنا کر کے رکھی ہے، تو یہ خوشبو مہک رہی ہے، اور یہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو جتنا رگڑتے جاؤ گے اتنی اس کی مہک میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوتا جائے گا۔ عود ہے نا، عود، اصلی عود، اس کو اگر آپ جو ہے وہ رگڑتے جائیں گے تو اس کی فریگرنس کے اندر، اس کی مہک کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ حب رسول، یہ اتباع رسول، یہ اطاعت رسول کی خوشبو بندہ جب لے کر کے آئے گا اپنی زندگی میں، اسلامی بھائی لے کر آئیں گے، اسلامی بہنیں لے کر کے آئیں گی، تو اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور جو قریب ہوں گے وہ بھی اس سے انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے، اور اس کو اپنانے کے لیے بہترین، شاندار، جاندار، زبردست ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا۔ اور واقعی مدنی ماحول میں جو رچ بس جاتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو رچا بسا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی الگ ہی ایک بات ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے لوگوں سے جو ہے جو سنا ہے عدنان بھائی، بالکل اس کی جو ہے وہ بھی یہ بات بالکل دلیل ہے اللہ کی رحمت سے، جو آشکار ہے، مزید تبصرے کی اس پر حاجت بہرحال نہیں ہے۔ تو مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ عشق رسول ہمارا بڑھتا جائے گا، حضور کی یاد میں بندہ جو ہے وہ آنسو بہائے، اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، اور آنسو بہرحال ایسے ہی نہیں بہتے، دل میں کچھ ہو تو ہی جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا کوئی بات ہو تو بندہ پھر رو بھی پڑتا ہے۔ تو دنیا کے غم میں، دنیا کے صدمے میں رونے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روئے، ہجر مصطفیٰ میں روئے، ہائے ہائے کہ میں حضور سے دور ہوں، اللہ اکبر۔ رونے والے تو کچھ بالشت دوری برداشت نہ کریں، ہائے ہائے، یہ انداز ہے۔ یہ نہ رونے والے بھی رو پڑیں، نہ رونے والے بھی رو پڑیں، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور مدنی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اپنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی کام کرنے والے بنے، اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق، دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق دینی کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ آئیے میسیج پڑھ لیتا ہوں کہ جی، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ کلام سنائے، ناروباد سے میسیج ہے، ٹھیک ہے جی۔ گزارش ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی یہ کلام سنائے، ٹھیک ہے جی۔ ظفر وال سے میسیج ہے، واہ سبحان اللہ، کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ عدنان بھائی آپ گئے ظفر وال؟ نہیں جی، آپ نہیں گئے؟ یاد ویسے میں بھی نہیں ہوں، لیکن ظفر وال سے گزرا ضرور ہوں۔ ہاں، یہ جب دھم تھل سفر ہوا نا، مدرسۃ المدینہ دھم تھل کا ایک سفر یاد، ہاں جی، دھم تھل، وہ بھی ایک پوری یاد ہے اس کی بھی۔ وہ اتنا دور دراز کا ایریا عدنان بھائی، ہاں جی، دھم تھل، ہم پچھلے رستے میں دھم تھل جانا ہے تو لوگ بولے بھائی اس نام کا تو علاقہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ اب بہرحال جو ہمارا تھا، پہنچ گئے تھے پھر آپ؟ پہنچ تو ہم گئے الحمدللہ، اور دعوت اسلامی کا شاندار، جاندار، زبردست مدرسہ المدینہ، واہ، دھم تھل میں، اللہ کی رحمت، یہ اسی ظفر وال سے آگے ہی ہے یہ۔ تو بہرحال دل خوش ہو گیا دیکھ کے عدنان بھائی، واہ، اتنے دور دراز ایریا۔ پھر اس کے علاوہ یہ تو دھم تھل تو چلو پھر بھی گرینری تھی، بڑا سرسبز سا علاقہ ہے، بڑی مطلب زرعی علاقہ ہے، زرعی علاقہ، اور وہ بھی دن شاید یہ سردیوں کے تھے اور بارش دھوم دھام سے ہو رہی تھی، واہ۔ اور دھم تھل سے جب ہم واپس آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں یہ بھی ایک پورا ایک باب ہے، ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے کہ واپس خیر سے عافیت سے پہنچ گئے الحمدللہ۔ آگے جی، ان کا کہنا ہے کہ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کال دیں بھائی، اور نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق آقا، ہم بدوں کو بھی نباہو بے حساب مغفرت۔ ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے، والدین کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین، آباد رہے، خوش رہے۔
ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وہ دھم تھل کی بات آ گئی تو اب میرے ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں سفر کی. انجان علاقے کا جب بھی سفر کریں نا تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ دن میں کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ ایک مناسب حد تک آپ کسی کو وہاں بلا لیں اگلا علاقہ اگر آپ نہیں جانتے، تاکہ آپ کو سفر کی زحمت سے مزید جو ہے وہ کیا بچنے کا آپ کا نظام ہو سکے. بہرحال ہم جب آپ ساتھ نکلے نا تو یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ پیچھے اس کے پیچھے ایک بات ہے. تو بارش تو رستے میں جو تھی وہ زبردست تھی، دھوم دھام والی بارش تھی، لیکن کیا نظارے تھے رستے کی حافظ صاحب. اللہ تیز لہلہا رہے ہیں، بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں، ٹھنڈ ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو بہرحال جب واپس آئے نا جی تو اندھیرا تقریباً کیا ہو چکا تھا بالکل. تو رستے میں ہمیں وہ کچھ پانی جو ہے وہ نظر آیا. تو پانی بعد کا جب روڈ پر ہوتا ہے نا تو بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا گہرا ہے اور کتنا جو ہے یہ نئی جگہ ہو تو پھر تو بالکل بھی کچھ نہیں پتہ نہیں ہوتا. تو وہ جو گاڑی تھی نا جی آپ صاحب، اب وہ جب پانی میں ڈالی نا جی تو پانی تو جو ہے وہ دروازوں تک جو ہے وہ آ گیا. اللہ اکبر. اور اس سے پہلے کہ مزید آگے جاتے میں نے کہا بھائی جان اس کو پیچھے لے لے، یہ نہ ہو اس میں کوئی اور ہی کام جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو بہرحال پھر ادھر سے گاڑی ہم نے جو ہے واپس نکالی، پھر وہ دوسرا راستہ بہرحال کرا کے، پھر راستہ دکھانے والا بھی صحیح ہونا چاہیے. بعض اوقات بندہ راستہ اگر کسی انجان سے پوچھ لے پھر بھی مسئلہ ہے، اور اگر کسی غلط راستے پر چلا جائے پھر بھی مسئلہ ہے. تو بہرحال ہمارے لیے تو یوں ایک فائدہ رہا کہ ہم روڈ ہمارا وایا تو لمبا ہو گیا لیکن ہم خیریت سے جو ہے وہ بھارت پہنچ گئے خیر کے ساتھ اللہ کے فضل سے. بڑا گجرا والا کے اوپر سے گھوم کے پھر آئے ہم، یعنی یوں ادھر سے نکلے اور بعد پھر کرا کے بلاخر. تو بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا میں رستہ بھول جائے اور سیدھے رستے پر آ جائے تو خیر ہے، لیکن اگر ہدایت کے رستے سے بھٹک گیا اور زندگی ختم ہو گئی تو پھر آگے دوزخ ہی ہے. جس طرح غلط رستے پر جانے سے منزل نہیں آئے گی، ویسے ہی ہدایت کا رستہ اگر بندے نے چھوڑ دیا اور سمت میں چلا گیا تو پھر جنت منزل نہیں آئے گی. ایمان سے اسلام سے ہٹ جائے گا پھر جہنم میں ہی جو ہے وہ جا کے پہنچے گا. والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ کریم ایمان پر، حضور کی محبت پر استقامت عطا فرمائے. مدنی رضا بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پنج مردان رسول اللہ دلم پنج مردان وارا زیسیاں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا رسول اللہ دلم پنج مردان وارا زیسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ
شد روز عصیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ شفاعت را کشائی پر گناہگارا چوبازو اے شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکن مگا روم جامیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ خیر الورا گو مصطفیٰ خیر الورا گو مصطفیٰ خیر الورا گو سرورے ہر دو سرا گو سرورے ہر دو سرا گو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق غم بدوں کو بھی نبھاؤ خیر الورا گو. اور ہم وہی بے شرم و بدبہ آقا ہم وہی بے شرم و بدبہ تم وہی کانے گیا گو تم وہی کانے گیا قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا گو تم وہی رحم خدا گو. عمر بھر تو یاد رکھا پر کیا بھولنا گو وقت پر کیا بھولنا گو.
برا ہو تم کو ہو واللہ تم کو ہو واللہ تم کو جان و دل تم پر فدا ہو جان و دل تم پر فدا ہو حق درود تم پہ بھیجے حق درود تم پہ بھیجے تم خدا اس کو سراغو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو مصطفیٰ خیر الورا واہ جی واہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کلام بھی آپ نے سنے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو آئیے ان کے مزار فائز الانوار کی بھی کچھ آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت مولانا استاد العلماء حضرت قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر الطاری دام قدم القدسیہ کا ایک پروگرام بھی ہے مولانا روم کے دیس میں، اسی سے ماخوذ ایک پیکج ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پرانوار بلا شبہ نہ جانے کن کن اسرار کا منبع اور ایک روحانی خزینہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں دل کو سکون میسر آتا ہے، روحانیت محسوس ہوتی ہے، کیوں نہ ہو اللہ والے جو وہاں تشریف فرما ہیں۔ اور مزار ایک بڑی تاریخی جگہ ہے، اگر اس مزار سے باہر نکلتے ہیں ہم تو آگے مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں بیٹھ کر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف لکھی تھی۔ کچھ کمروں میں کچھ نوادرات بھی ہیں، یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے علاوہ کچھ نوادرات ہیں۔ جب سلجوقی سلطنت قائم تھی یہاں پر تو اس دور کے مختلف جھنڈے، مختلف اور چیزیں تھیں جو ہمارے ساتھ وہاں کے ایک مقامی تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ چونکہ کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بند ہے، ورنہ ان کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان جھنڈوں پر یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، صحابہ اکرام علی مردوان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ مزار ایک احاطے میں ہے، ایک گنبد کے نیچے ہے، مزار کے باہر یہ کمرے ہیں، اور پھر ایک بڑا احاطہ اس کے گرد گھومتا ہے۔ مولانا روم کے دیس میں ڈاکٹر اقبال جو ہیں ان کو بڑی شدت کی محبت تھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، تو یہ ان کا تذکرہ جگہ جگہ کرتے ہیں، اپنے اشعار میں کرتے ہیں، اور بس کچھ چاہنے والوں نے وہاں ایک علامت بنا رکھی ہے، جگہ بنا رکھی ہے کہ اقبال کو چونکہ ان سے محبت تھی لہٰذا ہم بھی اقبال کی کوئی نشانی ان کے مزار کے احاطے میں بنا کر رکھیں گے۔ تو یہ ایک رشتہ تھا، ایک تعلق تھا کہ ان کی یاد وہاں بھی قائم کی گئی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اپنی نوعیت کا بڑا زبردست پروگرام ہے مولانا روم کے دیس میں۔ مزید اس طرح کے زبردست جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ لینے کے لیے، اس طرح کی اور بڑی اچھی باتیں جو ہے وہ جاننے کے لیے یہ دیکھیے پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ یہ آپ کو قبلہ مفتی علی اصغر صاحب کے یوٹیوب چینل سے بھی انشاءاللہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وعظ و ارشاد کا راستہ بھی اختیار فرمایا ہے، اور اولیاء سے اپنی نسبت کو بھی جو ہے وہ منظم اور قائم فرمایا ہے۔ تو ہماری بھی اولیاء کے ساتھ ایک نسبت، ایک ارادت، ایک بیعت یہ باہر ہونی چاہیے۔ عدنان بھی کیا فرمائیے گا؟ سبحان اللہ۔ کامیابی حاصل کرنے کے مختلف طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق کو قائم کیا جائے، جسے بیعت کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک وعدہ اور عہد ہوتا ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے گا
اور جو پیر یا جو صاحب بیعت ہے جس سے بندہ یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اگر میں بھول جاؤں گا تو یہ شیخ، یہ میرے محترم، یہ میرے استاذ یہ مجھے یاد دلائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ یاد بھی دلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ درجات جو بندے کو طے کروانا مقصود ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کے اندر یہ کمی ہے، فرائض و واجبات کو پورا کریں، اب آپ نوافل کی طرف آئیں، پہلے آپ نوافل کے پابند ہوئے، اب آپ تہجد میں بھی اٹھا کریں، اب گریہ ازاری کو بھی معمول میں لائیں، اب صوم و صلات کی طرف جو ہے، جو نفلی روزے ہیں ان کی طرف بھی اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے۔ دراصل وہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جس سے بندہ بیعت ہو رہا ہوتا ہے، وہ حکمت عملی کے ساتھ بندے کو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یوں کہہ لیں مطلوب، مقصود اور محمود ہے، کہ جس کی طرف بندے کو جو ہے وہ جانے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا قرب ہوگا بندہ اسی اعتبار سے اس کی جانب جائے گا، اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے مختلف اعمال پر بیعت کیا کرتے تھے، وعدہ لیا کرتے تھے مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان سے، کسی سے جس کو دراصل یہ نبی پاک علیہ السلام کا مزاج تھا، اور آپ کی ایک شفقت تھی کہ جس بندے کے لیے جو مناسب خیال فرماتے تھے اسی قسم کا عہد جو ہے وہ اس سے لیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کی خیر خواہی پر عہد لیا نبی پاک علیہ السلام نے، ایک اور صحابی سے حضور علیہ السلام نے عہد لیا، بیعت کی انہوں نے اس بات پر کہ میں کسی بندے سے سوال نہیں کروں گا، مانگوں گا نہیں، اور پھر وہ ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے کہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے کسی سے، حتیٰ کہ سواری پہ سوار ہوتے اور زمین پر اگر کوڑا گر جاتا نا سواری کو چلانے والا، تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کر دے دو، بلکہ نیچے اتر کے خود اٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، آپ دیکھیں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جو دادا جان تھے حضرت حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے والد گرامی احمد خطیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مرید تھے، ان کے شیخ وہ تھے۔ اچھا، پھر جو حضرت بہاؤدین رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ان کے والد گرامی ہے، وہ اپنے والد جو حضرت حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان سے مرید تھے، دیگر اور بھی بعض بزرگوں سے اکتساب فیض کیا انہوں نے، اور پھر جو ایک سلسلہ تھا آپ کا، یوں کہہ لیں کہ وہ حضرت بہاؤدین جو والد گرامی ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، انہوں نے جو بڑے بڑے آئمہ تھے، یہ چونکہ ان کا زمانہ وہ تھا کہ ایک استاذ کی حیثیت رکھتے تھے، جیسے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا، ان کے پاس بھی گئے، اور جب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے شفقت بھی فرمائی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ بہت بڑا نام ہے اولیاء کے اندر، آپ نے نہ صرف شفقت فرمائی بلکہ فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عظمت اور شان عطا فرمائے گا، اور اپنی کتاب بھی عطا فرمائی آپ نے تحفے میں، جس کو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی محبت، آخر تک اسے اپنے پاس بھی رکھا اور محبت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس زمانے میں ان کا بڑا شہرہ تھا۔ جب آپ نیشاپور میں پہنچے تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، اور حضرت جو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، بلکہ جب والد گرامی ان کے وہاں پہنچے اور انہوں نے جو دربان تھے وہاں کے، انہوں نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کون لوگ ہو؟ تو آپ نے فارسی میں جو ہے نا وہ ایک جملہ کہا تھا، اور پھر وہ جو دربان تھے انہوں نے جا کے وہاں بادشاہ کو بتایا کہ بھئی وہ بندہ، ہم نے پوچھا کدھر سے آئے ہو، کون ہو؟ تو اس نے یہ بات کہی ہے، تو کہا کہ میں من اللہ و الی اللہ، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اسی کی طرف میرا سفر ہے، اسی کی طرف میرا ارادہ ہے۔ تو جب حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات بتائی گئی نا جی وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بہاؤدین کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی، یعنی ان کی بھی شہرت و معرفت تھی، تو بزرگان دین کے ساتھ تعلق، یوں صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ ان کی مجالست اختیار کرنا، یا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جانا، اور انہیں اپنا مرشد اور اپنا جو ہے یوں کہہ لیں کہ اپنے لیے رہبر و رہنما کہنا اور سمجھنا، اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اسلاف کے اندر رائج رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ رب العالمین لوگ اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات کہی۔
اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ جو ہے وہ اللہ اور کیا ہی اونچا مقام پایا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں مدنی چلے کے ناظرین میں ایک اور بھی عرض کروں کہ مرشد وہی ہونا چاہیے جو ارشاد بھی کرے۔ ارشد یرشد، ارشاد سے بنتا ہے کیا؟ مرشد، اس پہ فاعل کا صیغہ ہے راستہ دکھانے والا، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا راستہ دکھانے والا، توبہ کی طرف لانے والا۔ مرشد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ بولے بھئی ٹھیک ہے تم جو بھی غلط سلط کر رہے ہو یہی غلط سلط کرتے رہو، جو بھی گھٹیا کام کر رہے ہو یہ تم کرتے رہو، جو حرام کھا رہے ہو یہی حرام جو ہے وہ کھاتے رہو، اور جس بھی ڈگر پر چل رہے ہو چلتے رہو، اسی وے ہلائیں گے۔ تو یہ کام تو شیطان کا ہے، ان کو بڑھایا چڑھایا لے کر کے جب کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں لے آیا، ایک طرف جو ہے وہ حضور ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ کفار ہیں، شیطان بھڑکا کے لایا ہوا تھا، یہ کہہ رہا تھا یوں ہے وہ ہے ایسے ہے ویسے ہے، اور دیکھ لیں گے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، تمہیں کس بات کا خوف ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب پہنچ گئے تو اس نے کہا انی بری منکم، میں تو تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یہ کہہ کہ شیطان گلٹی مار گیا اور ان کو مروا گیا، وہاں پہ خود بھاگ گیا اور ان کو کیا کر گیا؟ مروا گیا۔ تو یوں ہی ایسا آدمی، ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا معاذ اللہ خون کر رہا ہے یا ان کا باغی ہے اور دوسروں کو باغی بنا رہا ہے، قیامت میں یہ رستے سے ہٹ جائے گا اور جہنم کی طرف جو رستہ بنتا بناتا جا رہا ہے، یہ بیریئر بیچ میں سے ویسے ہی ہٹنا ہی ہے، اس نے خود بھی گرنا ہے، ساتھ میں اوروں کو بھی جو ہے ادھر ہی لے کے جائے گا۔ اللہ، جو ڈبہ انجن سے بنا ہوا ہو نا، جہاں انجن جاتا ہے ڈبہ بھی پیچھے ہی جاتا ہے، ایسا نہیں ڈبہ اسٹیشن پہ کھڑا رہ جائے گا اور باقی ٹرین ساری جو ہے وہ پار ہو جائے گی۔ تو یہ جس کو مرشد بنایا ہے اس کو دیکھ لیں کہ یہ مرشد بنانے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ مرشد بھی ہے کہ نہیں ہے، رستہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا، یا جو بھی بندہ کر رہا ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہا بھی ٹھیک ہے، حرام جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ کھاد لے رہا ہے، اور مرشد نے کبھی کوئی اس پر سبق ہی نہیں دیا، بتایا ہی نہیں کہ بھئی یہ جو حرام طریقے سے کھاد ہے یہ نہیں لینی، سور پر کھاد نہیں لینی۔ یہ مرشد کا کام ہے کیا کرے؟ صحیح راستہ بتائے۔ اللہ، اور جس طرح نقلی چیزیں آپ دیکھیے، دودھ جس طرح نقلی بازار میں مل رہا ہے، نقلی دودھ، عدنان بھائی نقلی دودھ، دودھ ہی نہیں ہوتا، دودھ ہی نہیں ہوتا، نقلی دودھ یہ مل رہا ہے، جس طرح نقلی مسالے مل رہے ہیں، اور جس طرح نقلی مرچیں مل رہی ہیں، اور جس طرح نقلی شہد مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، شہد کا موسم ہے تو ذرا یہ بھی دھیان سے لیں۔ تجربہ عدنان بھی، اگر آپ کو سمانے طالب علمی کا کوئی یاد آ رہا ہو، مجھے تو یاد آ گیا، ہم نے بھی ایک دفعہ خالد بھائی شہد لیا تھا، حافظ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ہم نے بھی شہد لیا تھا، تو اس شہد میں چھتا بھی تھا تھوڑا سا، ہے یاد؟ ماشاءاللہ، تھوڑا سا اس میں چھتا بھی تھا، یہ نہیں یہ اس کی خالص پیورٹی کی دلیل، لیکن پھر وہ جب کچھ ہم نے تو لے لیا، لیکن جب لے لیا تو پھر پتہ چلا کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اچھا جی، تو دھوکہ مت کھائیں، دنیاوی دھوکہ کھایا ہوا تھوڑا پریشان کر دے گا، تھوڑا نقصان دے دے گا، لیکن حق کی راہ سے دھوکہ کھایا ہوا، یہاں سے بھٹکا ہوا، ہے جیسے جنید بغدادی فرما گیا نا، پہنچے ہوئے ولیکن اینا الی النار، جہنم میں پہنچے ہوئے۔ یہ بھی ذرا دیکھ بھال کے کام کریں۔ ہم بھی بہت ساری چیزیں
معاشرے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو جہاں یاد رکھیے تماشا دکھانے والے کا کام تو تماشا دکھانا ہی ہے، لیکن تماشائی کو بھی اپنی آنکھیں جو ہے وہ کھولنی ہے کہ میں یہ تماشے دیکھ رہا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں۔ اس طرح کے جو ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں، ان کا جب شکار بندے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بالکل معصوم بنا لیتے ہیں کہ جیسے یہ تو ایک بھینس کی طرح ہے کہ یہاں باندھ دو وہاں باندھ دو، جہاں باندھو گے وہیں بن جائے گی۔ ایسے بھینسیں بھی ہر جگہ نہیں بنتی۔ اللہ رحم فرمائے۔ اپنے آپ کو بھی ہمیں باشعور بنانا ہے اور اپنی آنکھوں کو کیا رکھنا ہے؟ کھلا رکھنا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحمت فرمائے۔ میرا خیال ہے اتنی گفتگو جو ہم نے کر لی ہے یہ کافی ہے، اور اولیاء کو، صلحاء کو جو ہے وہ اپنا پیشوا بنائیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے۔ آج کے زمانے میں چمکتا دمکتا نام ہے شیخ طریقت امیر رسول کا، ایک عظیم نام ہے اولیاء میں، صلحاء میں، اللہ کریم کا راستہ دکھانے والوں میں۔ انشاءاللہ یہ راستہ پکڑ کر کے رکھیں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ عدنان بھائی، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو گفتگو ہے، جو ان کے اشعار ہیں، اشعار آج بھی لوگ پڑھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، لیکن وہ شعر بس شعر برائے شعر ہی ہوتا ہے، یعنی ایک فضول سا جسے یوں بولے مضمون ہے، اور ایک فضول سا اس کا جو ہے وہ تخیل ہے، اور ایسے ہی خام خواہ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پبلک زمانہ اس طرح کا بھی عوام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو صحیح بات ہے کہ باشعور بندے کو چاہیے کہ جو تخیل شعور والا ہے، یا جو تخیل انسان کو درست سمت میں جو ہے وہ لے جانے والا ہے، اسی تخیل پر مبنی اشعار جو ہے یہ پڑھے اور سنے جائیں، ورنہ فضول فالتو شعر سنتے جائیں گے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، یا کہتا جائے بولتا جائے گا تو پھر تو فضول شعر بول رہا ہے، اگر اپنا حساب میں تو اضافہ تو کر ہی رہا ہے نا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ خالد بھائی بالکل ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق سلیم عطا فرمائے۔ شاعری کے پیچھے جو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ ذوق سلیم ہوتا ہے، طبع سلیم ہوتا ہے۔ بندہ اس سے عاری ہے اور بذوق خود شاعر ہے تو پھر وہ دنیا کے لیے ایک افسانہ سا ہے، ایک کھلونا سا ہے۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو کر واہ واہ بھی کر لیں گے، واہ بھائی واہ کیا کہہ دیا سبحان اللہ، لیکن کیا کہا ہے نہ اس کو پتا ہے نہ سبحان اللہ کہنے والے کو پتا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، بلکہ یہاں تک کہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی، شعر میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حکمت کے ایسے خزانے موجود ہوتے ہیں کہ لمبی تقریر سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک شعر اس کی جگہ پڑھ دیا جائے اور تیر بہدف ہو تو ایسا جا کر لگتا ہے کہ چوک کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے اشعار جس طرح عدنان بھائی نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ اصل تو فارسی میں ہے لیکن اس کی شروحات وغیرہ بھی موجود ہیں، تراجم اور شروحات موجود ہیں، جب ان کو پڑھیں تو یہ انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ جب شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی نا، تو ایک تو ایسی ملاقات تھی جس نے دم بخود کر دیا تھا، اور دم بخود کرنے کے بعد حکمت کے چشمے دل پر جاری کر دیا، اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ العلم ما فی الصدور لا فی الصدور، علم وہ ہوتا ہے جو دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے پاس آئے شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو دیکھا آپ کتابوں میں لگے ہوئے ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا تھا، 3-4 روایات اس اعتبار سے ملتی ہیں کہ یہ پہلی ملاقات تھی۔ فرمایا کہ آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے، جیسے ہی یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلے فوراً آپ کی کتابوں میں آگ لگ گئی۔ پھر یہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، تو شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب یہ تھا کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ ہم جس مرتبے پر ہیں، جن منزلوں پر ہیں، وہ بھی ایک اعلیٰ مقام ہے۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے قریب اپنی کتابوں کے ساتھ مشغول تھے، شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کتابیں اٹھا کر دریا میں ڈال دی، جس سے ایک سوال یہ ہوا کہ حضرت یہ میرا ایک وہ نادر کام تھا جو میں بچپن سے علماء صلحاء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے قیمتی ادبی موتی لکھ رہا ہوں، اور اس سے میں نے اپنے رجسٹر بھرے ہوئے تھے، یہ میرا علم تھا جو آپ نے دریا برد کر دیا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً وہ دوبارہ ہاتھ ڈالا
اور ان کاغذوں کو، ان کتابوں کو ویسے ہی خشک نکال کر واپس ان کے حوالے کر دیا، اور ارشاد فرمایا علم یہ نہیں ہے جو دریا میں ڈالنے سے زائل ہو جائے، علم وہ ہے جو بندے کے دل میں اپنے مقام کو بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد عجیب معاملات ہوئے، یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی روانہ ہو گئے، اور شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی کے پیچھے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی دوڑے کہ میں ان کو ڈھونڈوں یہ کہاں ہے، ملاقات نہیں ہو پائی، مل نہیں پائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چپ ساتھ لی، کتابوں میں آتا ہے کہ بالکل چپ رہنے لگے، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اور جب گفتگو کرتے تو کوئی نہ کوئی حکمت بھرا شعر ہی آپ کے لبوں سے جاری ہو۔ تو پھر بعض آپ کے جو شاگرد تھے، جو خلفاء تھے، تلامذہ تھے، انہوں نے آپ سے عرض کی کہ حضرت آپ بڑے حکمت بھرے شعر کہتے ہیں، کیوں نہ ان کو لکھ لیا جائے؟ تو بعض روایتوں کے مطابق آپ کے شاگردوں نے آپ کے اشعار کو جمع فرمایا، اور بعض کے مطابق آپ نے باقاعدہ اہتمام سے ان کو تحریر فرمایا اور ایک جگہ جمع فرمایا۔ کیا بات ہے، علم کے ساتھ عمل بھی چاہیے، اور جب علم کے ساتھ عمل جو ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے، مقترن ہوتا ہے، علم عمل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مقترن ہوتا ہے، یعنی ملا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ملا ہوا ہوتا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مقترن بھی مطلب اس کا وہی ہے، ملا ہوا ہے۔ لفیف ہوتا ہے نا، لفیف، لفیف وہ عربی کا کلمہ ہوتا ہے جس میں 2 حرف علت ہوتے ہیں۔ حرف علت 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو جس کلمے میں ایک حرف علت ہے، یا وہ مثال ہوتا ہے، یا اجوف ہوتا ہے، یا ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر، ایک ہی کلمے کے اندر 2 حرف علت بھی آ جاتے ہیں۔ جب 2 حرف علت آ جائیں گے تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ لفیف۔ اب لفیف کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لفیف مفروق، اور ایک ہوتا ہے لفیف مقرون۔ حرف علت جو ہے وہ الگ الگ ہیں تو لفیف مفروق ہے، اور حرف علت اگر ساتھ ملے ہوئے ہیں تو کیا ہے؟ لفیف مقرون ہے۔ مقرون مطلب ملا ہوا۔ بہرحال اپنے اس پر مدعے پر آتے ہیں، علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ جب علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ ملتا ہے، اولیاء کا جو ایک انداز اس طرح کا ہوتا ہے، یہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ خالی بندہ کیل کال میں نہ رہ جائے، کچھ عمل اور حال میں بھی آ جائے۔ آپ دیکھیے، ایک ہے آپ کے پاس چابی، عدنان بھائی آپ کے پاس کیا ہے؟ چابی۔ میری جیب میں بھی ہے یا نہیں یا اللہ ہے؟ ایک کیا ہے؟ چابی۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ ہے چابی، یہ میرے پاس ایک کیا ہے؟ چابی ہے۔ چابی تو ہے، لیکن تالا جب ہی کھلے گا جب یہ چابی اس میں کیا کرے گی؟ لگے گی۔ علم تو ہے، اس کی بہار اسی وقت آئے گی جب یہ عمل کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مقترن ہوگا، مل جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی کا جو یہ ایک انداز تھا، یہ اس طرف بھی توجہ دلا رہا تھا، صرف بندہ کیل کال میں ہی نہ رہ جائے، کچھ حال کی طرف بھی جو ہے وہ قدم بڑھائے، اور اعمال بھی اپنے وہ کیا کر لے؟ فوکس کر لے۔ فوکس بڑا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا صدقہ ہمیں بھی علم و عمل سے مشرف فرمائے۔ میں آپ کو ضرور عرض کروں گا، مدنی چینل کا جو پروگرام ہے درس مثنوی شریف، یہ ضرور دیکھیں، اور اولیاء کی جو زندگی کی خوبصورت جو ہے وہ بہاریں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہیں، مدنی چینل دیکھنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل نصیب فرمائے، علم دین بھی نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مصروف و مشغول رہنے والا اللہ ہم سب کو بنائے، اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، دونوں جگہوں پر اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب،
کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک گناہ میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔